بلدیہ کورنگی کے ملازمین کو آنے والی تنخواہوں میں اضافی 15% تنخواہ لگا کر دی جائے گی۔ یہ بات ٹھنڈی مشین میں بیٹھی ہوئی سرکار نے پیپلز لیبر یونین کو باقاعدہ یقین دہانی کرا دی۔ اللہ رحم کرے، یا تو یہ ٹوپی پہنائی ہے یا پھر واقعی مل رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن گزشتہ 2 دن پہلے جو ہونے والے احتجاج کے بعد تو یقیناً کچھ ہونا تھا، کیونکہ ایک شریف آدمی وسیم مصطفیٰ سومرو میونسپل کمشنر پھنس گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، لیکن وہ پھنسے نہیں تھے، وہ خود ملازمین کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پیپلز لیبر یونین کے صدر عدنان حبیب نے ان کو یقینی طور پر بہت ہی عزت دی تھی، احترام کے ساتھ ملازمین کے پاس لا کے تبادلہ خیال بھی کیا تھا، یہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ لیکن ٹھنڈی مشین میں بیٹھی ہوئی سرکار کو شاید اب احساس ہو گیا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اسی لیے انہوں نے شاید پیغام بھیجا ہے کبوتر کے ذریعے کہ آئندہ جو تنخواہ آ رہی ہے وہ 15% بڑھا کے دی جائے گی۔ پیپلز لیبر یونین فی الحال تو برف کھا کے بیٹھ گئی، کہلے کوئی بات نہیں، لیکن برف تو یقیناً چھوٹی ڈلی ہوتی ہے نا، وہ جو کیوب ہوتی ہے وہ گل گئی۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ پیر کے دن پیپلز لیبر یونین کا باقاعدہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر گزشتہ ماہ کٹی ہوئی 15% تنخواہ اور اس کے فیصد کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کی مد میں گئی 2 دن کی تنخواہ اور پھر 32 ایریر جو ہمارے بقایا جات ہیں اس کے لیے لائے عمل طے کیا جائے گا کہ ہمیں وہ بھی دیا جائے، کیونکہ ملازمین فقر کشی کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بعد ان کے پاس اب اتنا نہیں ہے کہ وہ پروویڈنٹ فنڈ کی کٹوتی اور دیگر کٹوتیوں کے بعد جو تنخواہ بچتی ہے وہ پھر اہل خانہ کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے، لہٰذا ملازمین جو ہیں 15 تاریخ کے بعد فقراء ہو جاتے ہیں۔ فقراء بڑی تعداد کو کہتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پھنس جاتے ہیں، اور آخری دنوں میں تو ان کی حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملازمین کی خوشحالی ادارے کا کام ہے، اور ادارہ ان کی بڑی ہوئی تنخواہ جو ان کا جائز حق ہے وہ ان کو فوری فراہم کرے۔ اب یقینی طور پر پیپلز لیبر یونین کا پیر کو جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں جنرل سیکرٹری عامر صدیقی، ارسلان، واجد اور دیگر بھی موجود ہوں گے، اور یقینی طور پر اس میں لائے عمل طے کیا جائے گا کہ انتظامیہ سے اب کس طرح مطالبات کو منظور کروایا جائے، جس کے لیے انہوں نے یقینی طور پر پیپلز لیبر بیرو کے سربراہ اسلم سمو سے بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کر لیا ہے، جس کے بعد یقینی طور پر ملازمین کے جائز حقوق اور مراد کے تحفظ کے لیے پیپلز لیبر یونین حرکت میں ہے۔ اور پیر کے ہونے والے اجلاس میں جہاں کچھ ملازمین سے بھی مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد محکمہ فائنانس سے بھی کچھ تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے بعد انتظامیہ پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ محنت کشوں کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے وہ عملی طور پر کارروائی کریں۔ جبکہ پیپلز لیبر بیرو کے واجد اور ارسلان انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا لی ہیں کہ وہ ریکوری کے اہداف کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے کہ یہ گنے کا رس کون پی رہا ہے، اور یقینی طور پر اب پیپلز لیبر یونین بھی گنے کا رس تو دور کی بات ہے، دھنیے کا پانی بھی نہیں پی رہی ہے۔ دانش نے کوشش کی تھی کہ ایک گلاس شربت پلائے، لیکن پیپلز لیبر یونین والے پیچھے ہٹ گئے، بولا نہیں، اب برف کی کیوب رکھیں گے، جلدی گل جائے گی، پھر تازہ دم ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن پیپلز لیبر یونین کی کاوشوں سے اگر اس دفعہ 15% لگ کے تنخواہ مل جاتی ہے، اور پیر کے اجلاس کے بعد یقینی طور پر گزشتہ ماہ کاٹی گئی 15% اضافی تنخواہ بھی اس تنخواہ میں لگوانے پر جو زور دیا گیا ہے اس کے بھی امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ اس طرح امکانات اس بات کے ہیں کہ بلدیہ کورنگی کے ملازمین کو اس دفعہ 30% اضافی تنخواہ ملے گی۔ پچھلے مہینے کی جو فاقہ کشی تھی وہ شاید دور ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یقینی طور پر پیپلز لیبر یونین پھر سراپا احتجاج ہوگی، اس لیے کہ میونسپل کمشنر سے ہونے والے مذاکرات میں پچھلی جو 15% تنخواہ کی کٹوتی کی گئی تھی اس کا بھی مطالبہ ابھی تک تاحال قائم ہے کہ اس تنخواہ میں وہ بھی لگا کے دیا جائے، اور 2 دن کی سیلاب زدگان کی تنخواہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کہاں پہ جا کے ٹوٹتی ہے، نہیں ٹوٹی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔